بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج سارا دن پورے ملک میں احتجاج ہوا، مظاہرے ہوئے، گرفتاریاں، لاٹھی چارج، مار دھاڑ اور لوگوں کو اٹھایا بھی گیا. ارکان پارلیمان کو بھی اٹھایا گیا اور ایم پی ایز ایم این ایز پہ تشدد بھی کیا گیا، پولیس تشدد بھی ہوا. سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا. اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے اور خاص طور پہ ایک اور بڑی خبر ہے اور عمران خان صاحب کے مقدمات کے لیے لارجر بینچ بھی بنا دیا گیا ہے اور ان مقدمات کی سماعت کے لیے تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پس پردہ کیا چل رہا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ قید تنہائی میں غیر انسانی سلوک کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ذہنی تشدد کیا گیا اور ان کے ساتھ کچھ اتنا بڑا غلط کیا گیا ہے کہ ان کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. ان کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کھیلا گیا. یہ سب کچھ چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نمبر 1 کمرہ عدالت نمبر 1 میں سب کچھ کھل کر بیان ہو چکا ہے. سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ ازبر ہے اور پوری دنیا میں وہ پھیل چکی ہے. عالمی ذرائع ابلاغ اس رپورٹ کو آج بھرپور طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں. نہ صرف سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کو بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے کو بھی آج دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ، خواہ وہ پرنٹ میڈیا تھا یا الیکٹرانک میڈیا تھا، خواہ وہ دوست ممالک تھے یا دشمن ممالک تھے، مغربی ملک تھے یا مڈل ایسٹ تھا، تمام میڈیا اس وقت صرف ایک خبر پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے اور وہ ہے عمران خان کو جیل میں جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا اور اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے اور اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو فسطائیت اور بربریت قرار دیا جا رہا ہے. یہ تو ہے عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ. دوسری جانب پاکستان میں پورا میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے، سینسرشپ عائد ہے اور آج بھی ایک نوجوان جرنلسٹ خرم اقبال کو صرف اس لیے اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا کہ انہوں نے مریم صاحبہ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک گفتگو، پھسلی ہوئی زبان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کام جو نواز شریف بھی نہیں کر سکا، وہ کارکردگی جو نواز شریف صاحب بھی نہیں دکھا سکے، وہ میں نے دکھا دی اور میں نواز شریف صاحب سے بھی آگے نکل گئی ہوں. یہ ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ان کو دھر لیا گیا. تو فسطائیت عروج پہ ہے، سب کچھ ہے. تو سب سے پہلے آج متحدہ اپوزیشن جماعتوں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ ہاؤس ریڈ زون میں احتجاج کی، دھرنے کی کال دی ہوئی تھی. تو صبح سے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس وقت کی سچویشن ہے، آدھی رات کے وقت بھی پارلیمنٹ ہاؤس کو تالے لگے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ لاجز جو کہ ارکان پارلیمان کی رہائش گاہیں ہیں، سرکاری رہائش گاہیں لیکن ان کی ذاتی رہائش گاہیں ہیں، وہ وہاں پہ مقیم ہے، فیملی سمیت، بچوں سمیت، خواتین سمیت. پارلیمنٹ لاجز کو بھی تالے لگا دیے گئے، پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی تالے لگا دیے گئے، نہ اندر کوئی جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے. ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا. خیبر پختونخوا سے جو صوبائی کابینہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان ہیں، وہ سب کے سب پہنچے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں. انہوں نے بھی جوائن کرنا تھا پارلیمنٹ ہاؤس ریڈ زون میں لیکن ان کو خیبر پختونخوا ہاؤس میں بند کر دیا گیا اور ان کو وہیں سے نکلنے نہیں دیا گیا. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی آج اپنی معزولی کے بعد، استعفے کے بعد سب سے پہلے نظر آئے اور وہ بھی اس احتجاج میں شرکت کر چکے ہیں، شریک ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کہ پاکستان بھر سے علی امین گنڈا پور نے بھی بتایا، کل ہم نے بھی بتایا کہ پاکستان بھر سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ اپنی آنکھوں کا عطیہ کرنا چاہتے ہیں، آنکھ عطیہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو. اور علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ میں بھی اپنی آنکھ عطیہ کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے اپنی بھی کہانی سنائی. جب وہ ان کو اریسٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جب اغوا کیا گیا تھا تو مجھے بھی الیکٹرک شاکس، بجلی کے جھٹکے لگائے گئے تھے جس سے میری ایک آنکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی. تو یہ سب کچھ چلتا رہا اور اس دوران جی ارکان پارلیمان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. قومی اسمبلی کے ارکان کو، سینیٹرز کو، ایم پی ایس کو. پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر معین قریشی اور ایم پی ایس جو ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد. ان کو بھی پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روکا گیا، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سب ارکان کو. تو کچھ ارکان گرفتار بھی ہوئے ہیں، ایم این ایز، اور اغوا ان کو گرفتار اس طرح سے کیا گیا
کہ جیسے کوئی اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ تو اسلام آباد کی صورتحال تھی۔ دوسری جانب آج ڈی چوک پہ جو سانحہ خودکش دھماکہ ہوا تھا امام بارگاہ میں، اس کے متاثرین بھی آج پہنچے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، کیونکہ ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی مختلف شہروں میں آج مظاہرے کیے گئے جی، احتجاج کیا گیا۔ وکلا نے مظاہرے کیے، لاہور میں بہت زیادہ مال روڈ پہ احتجاج کیا گیا، مظاہرے ہوئے، روڈ بلاک کیا گیا۔ خاص طور پہ وکلاس میں آئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ بھی احتجاج کیا۔ اور اگر پنجاب کے مختلف شہروں میں دیکھے جائیں، ڈیرہ غازی خان میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھکر میں، بھاولپور میں، بھاول نگر میں، ان شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ اوکاڑا میں احتجاج کیا گیا اور قصور میں احتجاج ہوا۔ مختلف شہروں میں آج احتجاج ہوئے، لیکن ان کو رپورٹ نہیں کیا گیا، خاص طور پہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ یا کسی بھی میڈیا میں ان کو رپورٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ سختی سے احکامات ہیں بادشاہ سلامت اور ان کی ٹیم کے کہ جناب یہ سب کچھ نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ ہم بہت ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اور بورڈ آف نیتن میں شمولیت کا فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ کام جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ہم نے پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کیا گیا اور خیبر پختونخوا ہاؤس کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو وہیں پہ محبوس کر دیا گیا، ان کی کابینہ کو محبوس کر دیا گیا۔ شفیع جان کے ساتھ جھگڑا ہوا پولیس کا، اور یہ سارا دن ہلا گلا چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو دیگر جو انفارمیشنز ہیں وہ بھی دیگر علاقوں کی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پنجاب میں بھی سارا دن کریک ڈاؤن ہوتا رہا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، چھاپے بھی مارے گئے، اور میں اس لیے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ کو یہ خبریں نہیں ملیں گی، میرے پاس خبریں بھی موجود ہیں، فوٹیجز بھی موجود ہیں، میں نے بات بھی کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ بھی نہیں ہوا، کافی کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سامنے کچھ اور خبریں ہیں وہ ہے کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں خالد خورشید خان جو ہیں انہوں نے کال دی ہے، وہ مانیٹر کر رہے ہیں، مختلف ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو پوائنٹس انہوں نے بند کرنے تھے، شاہراہیں بند کرنی تھیں، اسی طریقے سے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے وہ میدان میں آئی ہوئی ہے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ احمد نیازی صاحب ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو مالاکنڈ کا پوائنٹ روکا ہوا ہے، ثوابی انٹرچینج، وہاں پہ سارا دن آج نہ پشاور کو جا سکتا تھا نہ وہاں سے آ سکتا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان بکھر روڈ پر جو ہے مظاہرہ کیا گیا اور وہاں پہ مکمل طور پر سڑک بلاک کی گئی، وہاں پہ پولیس نے تشدد کیا اور پولیس نے لاٹھی چارج کیا، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طریقے سے چکدرا موٹر وے انٹرچینج، وہاں پہ سینکڑوں افراد جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا، اور دھرنا غیر معینہ مدت تک انہوں نے کہا کہ جاری رہے گا، رات گئے تک یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا، ثوابی انٹرچینج ہوتا رہا۔ اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کو ملانے والی شاہراہیں جو ہیں وہ پنجاب سے بالکل کٹ آف، اور بلوچستان کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں جا رہا، ان سب راستوں کو روکا ہوا ہے۔ اس کے بعد بلوچستان میں بھی بہت سارے مقامات پہ، بلوچستان میں بھی انصاف یوتھ ونگ اور پاکستان تحریک انصاف کی لوکل لیڈرشپ جو ہے انہوں نے احتجاج کیا، اور خاص طور پہ یوب ریجن کے تحت جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ روڈ بلاک کیے گئے، نعرے لگائے گئے اور دھرنے دیے گئے۔ یہ بلوچستان کی صورتحال ہے، لیکن آپ کو ہر طرف سے یہ پتہ چلے گا کہ جناب سب اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور یہ احتجاج ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ڈیرہ اسماعیل خان جو پولیس تشدد کیا گیا، وہاں کے پولیس آفیسر کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اس بات کو کافی محسوس کر رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے کہ ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے آئے ہیں، اور مراد سعید صاحب نے کل ایک میسیج دیا تھا اور انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ اب جو ہے وہ گڈی وڈی کھیلنا بند کر دیں، اور عمران خان صاحب کے صحت جو ہے اور ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے، لہٰذا اب تمام راستے جو ہیں وہ مذاکرات وغیرہ کے یہ ساری باتیں بند کر دیں، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لالی پاپ دے رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جدوجہد کریں۔ اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو احتجاج کی کال دینا چاہیے تھی، وہ کال نہیں دی گئی، اور سارے کا سارا زور جو ہے وہ ریڈ زون کی طرف لگا دیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے
ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کرتے. پنجاب میں جو ہے لاہور میں پنجاب اسمبلی اپوزیشن وہاں پہ مال روڈ اور وہاں پہ احتجاج کیا جاتا اور مال روڈ کو بلاک کیا جاتا. اور اس طریقے سے بلوچستان کے عوام بلوچستان میں کرتے, سندھ کے عوام سندھ میں کرتے, اور سندھ کے ارکان پارلیمان مختلف تنظیمیں وہیں پہ احتجاج کریں اپنے اپنے علاقوں میں, تو ہی فائدہ ہوگا بہت زیادہ طریقے سے. تو بہرحال آج یہ ملا جلا رجحان جو ہے وہ چلتا رہا. اور ایک اور بات تھی کہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے, مختلف اعلان ہو رہے ہیں. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ہم ان کی پسند کے مطابق ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جہاں کہیں گے ان کو شفٹ کر دیا جائے گا. علیمہ خان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل میں لے جایا جائے, وہاں پہ ایڈمٹ کیا جائے. شفا آئی ہاسپٹل جو ہے اس میں نہیں جانا بلکہ شفا انٹرنیشنل میں جانا ہے, اور یہ اگر کیا گیا تو ہمیں قبول نہیں. دوسری جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور وہاں پہ ان کے فیملی ممبرز, ان کی بہنوں کو بھی, ان کے عزیزوں کو بھی ایکسیس دی جائے, اور جتنا بھی علاج ہو, کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ خود عمران صاحب کی بہن جو ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں, اور ان کو بھی اس ٹیم میں شامل کیا جائے. ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو جعلی پلیٹلیٹس کیس تھا, اس وقت نواز شریف صاحب کو نہ صرف رہا کیا تھا بلکہ رہا کر کے ہاسپٹل منتقل کر کے, اور جو مریم صاحبہ ہے وہ بھی سزا کاٹ رہی تھیں, ان کو بھی ریلیف دیا گیا تھا اور ان کو بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ منتقل کر دیا گیا تھا. تو اس بات جو ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا, اور اس دفعہ فسطائیت جو ہے وہ عروج پر ہے, اور نون لیگ جو ہے وہ اب کبھی ایک بات کرتی ہے اور کبھی دوسری بات کرتی ہے. جبکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں, جو کہ فیلڈ مارشل کے خصوصی ایلچی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی جیل بن رہی ہے تو ہم نئی جیل میں ان کو شفٹ کریں گے, وہیں پہ جو ہے وہ ہاسپٹل کا انتظام بھی وہیں کیا جائے گا. تو بہرحال یہ ایک لڑائی چل رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات تھے اس کے لیے سپریم کورٹ میں 3 ممبرز بینچ بنایا گیا ہے. 6 مقدمات عمران خان صاحب سے متعلق ہیں, اور یہ مقدمات جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف گورنمنٹ نے بھی فائل کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بری ہو گئے تھے سائفر کیس میں, اس کے خلاف آئے ہوئے ہیں, ضمانتوں کی منسوخی کے خلاف آئے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کا مقدمہ بھی وہ بھی آ چکا ہے, اس میں لگ چکا ہے جی. کل کے لیے نہیں بلکہ 18 فروری کے لیے مقدمات کی یہ سماعت مختص کی گئی ہے, اور اس میں عمران احمد خان صاحب کے 6 مقدمات ہیں. عمران احمد خان صاحب ہیں, اور عمران احمد خان کا شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ ہے, وہ بھی لگ چکا ہے, اور اسی طریقے سے بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ ہے, وہ بھی لگ چکا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف مقدمہ ہے, وہ بھی لگ چکا ہے. یہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور جسٹس ہاشم کاکڑ ہیں, جسٹس صلاح الدین پنوار ہیں, اور جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں. یہ 3 رکنی بینچ ہیں, اور انہوں نے یہ مقدمہ سنا ہے, اور یہ سنیں گے عمران خان صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کی اپنی درخواستیں. تو دیکھنا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. 18 فروری کے لیے یہ مختص کیا ہوا ہے. عمران خان کے حق میں وکلا نے لاہور میں مظاہرہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا گیا کہ جیسے ہی یہ لانگ دھرنے جو ہیں احتجاج ہوا تو بتیاں بند کر دی گئیں. خیبر پختونخوا ہاؤس کی بتیاں بند کر دی گئیں, بجلی بند کر دی گئی, پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند کر دی گئی, ریڈ زون میں بجلی بند کر دی گئی, اور جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ بجلیاں بند کر دی گئی ہیں, اور جو ہے وہ کر دیا گیا جی اندھیرا کر دیا گیا ہے. تو بہرحال سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس انداز میں مؤثر طریقے سے آتی ہے میدان میں, کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی نے اعلان کیا ہے, انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جناب اب یہ اس طرح سے احتجاج نہیں بلکہ مؤثر انداز میں احتجاج ہونا چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو لیڈ کرنا چاہیے. عوام بہت قربانیاں دے رہے ہیں, ذرا لیڈر بھی باہر نکلیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.